لوگ بہت عزت کرتے اصل میں، چند ایک ہوتے جو قرآن پڑھتا اور جو قرآن کو سمجھ جاتا تو وہ بھی عزت کرتا میرے ایسا انسان جو قرآن کو سمجھ گیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، علماء کی عزت کرنا چاہیے۔ لیکن تنقید کا تو اللہ نے حق دیا، تنقید باقاعدہ کرے گا۔ اب بہت سے عالم تو تنقید سے بھی منع کرتے، علماء کو تنقید مت کرو، مطلب چلنے دو ان کو، تنقید کریں گے تو پتہ چلے گا نا کون سا علماء سو ہے، کون سا حق ہے، اور جو سو ہے تو وہ حق میں آ جائیں گا پھر بات کو سمجھ کے تنقید کے، کیونکہ قرآن میں تو تنقید کی اجازت ہے، صرف یہ ہے کہ مومن تانا نہیں دیتا، تانے کے معنی ہوتے اس کو درستی نہ ہو، اس کو ہم ذلیل کرے، بس اس کو رسوا کرے، وہ حساب سے اس کی غلطی نکالے، یہ دیکھو تجھ سمجھو اس کو، وہ نہیں، تنقید کے معنی وہ ہمارا بھائی ہے، چاہے عالم رہے ایک عام مسلمان، اس میں کریکشن ہو جائے، یہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے، کیونکہ دلوں کے حال اللہ جانتا، اپنا مٹکا پن نہیں ہونا، میں بہت بڑا میرا کر رہا۔ لیکن اب جب ڈیبیٹ دیکھتے علماء ایک عالم دوسرے عالم سے ڈیبیٹ کرتا تو ایسا لگتا کہ یہ اس کو بات سمجھانے کے لیے نہیں کر رہا ہے، اس کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے، میں بہت بڑا جید ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے ایسی ایسی زبان لینگویج استعمال کرتا ہے۔ ایک عالم، ایک مفتی صاحب، ایسی لینگویج نام بتانے کی ضرورت نہیں، استعمال کرنا دوسرے کے لیے کہ زیبا نہیں دیتی بھائی ویسی لینگویج، ایک عام ایمان والا استعمال کر لے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ بھی ایک عام ایمان والے کو بھی اجازت نہیں ہے، اور وہ کرتا بھی نہیں، جو زیادہ ضرورت سے زیادہ شانہ ہوتا کہ اس کو سمجھتا نہیں، قرآن کا کچھ بھی گیان نہیں ہوتا اس کو، تو وہ پھر اپنی شان مارنے کرتا کہ کچھ تو نہیں، لیکن چلو شان مارنے کسی عالم کو کچھ بھی بول دینا آڑا ٹیڑھا، کیسے بھی کامنٹس کر دینا، کچھ بھی بول دینا، وہ الگ بات ہے، ورنہ سمجھنے والا انسان جب وہ بھی سمجھ جاتا تو اس کو غلطی کا احساس ہوتا، ایک عام انسان اس طرح سے سیدھا سادہ، ایک عام مسلمان غلطی سے کبھی کامنٹس کر دیا، کسی کو بول بھی دیا تو اس کو احساس ہوتا ہے ارے یار بات سمجھ میں نہیں آئی تھی تو غلطی ہوگی، آج بات سمجھ میں آئی تو نہیں، اس طرح نہیں بولنا چاہیے، وہ بھی اپنے آپ کو سنبھالتا۔ تو ایک عام ایمان والا، ایک عام مسلم اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہے، کبھی آڑا ٹیڑھا اس طرح نہیں کرتا، لیکن ایک عالم دوسرے عالم پر کیسے کیسے بس زبانی والے الفاظ استعمال کرتا، پھر اس سے ان کے جو رہتے جن کو وہ خود ہی کہتے، میں تو نہیں کہتا بھائی، وہ خود کہتے ہم ایک دوسرے کو، یہ اس کے چیلا وہ اس کا چیلا، تو ان کے چیلے چپاٹے جو رہتے بھائی، تو وہ پھر ان کے حساب سے وہ بھی پھر وہ خود بھی اس طرح سے بولتے اور لوگوں کو اکساتے اس کے لیے، تو پھر اس سے حالات خراب ہوتے ہیں، اب پریشان ہو جاتا ہے ایک عام ایمان والا۔ کہنے کا مطلب آج میں جو بات پیش کر رہا تھا اس کے تحت میں نے آج یہ چیز لیا کہ ایک عام مسلمان یہ سمجھ جائے کہ ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھے، ترجمانی سے پڑھے، اور آیتوں پر غور و تدبر کرے، اور قرآن سے حدیث کو سمجھے، نہ کہ حدیث سے قرآن کو سمجھے۔ اور یہ جو علماء حضرات جو کڑی سے کڑی ملاتے آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں ایک دوسرے پر چھینا جھپٹی، بس ایسا یہ اس پر چھو وہ اس پر چھو، بس تو اس سے ہم کنفیوز نہ ہو، لڑنے تو بھائی ان کو کیا کریں گے، سمجھدار قسم کے لوگ جب آپس میں اس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، تو پھر اس کے لیے ایک عام ایمان والا کیا کرے گا؟ ہم سے جتنا کام ہوتا ہم کریں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم انہی علماء حضرات نے قرآن کی انگلش زبانوں میں ترجمانی کر دی، اس کو پڑھے، اس پر غور و تدبر کرے، جس میں سارے مسلک کے متفق ہے، جیسا حافظ نظر احمد صاحب کا ترجمہ، لفظی ترجمہ، تینوں چاروں مسلک اس پر متفق ہے، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، تینوں مسلک کے علماء متفق ہے اس پر۔ اور کیا کہا انہوں نے کہ چند پارے پڑھ کر بھی، قرآن کے چند پارے پڑھ کے بھی پورے قرآن کو بآسانی سمجھ سکتا، عربی کو نہیں جاننے والا بھی، یہ کہا انہوں نے، عربی زبان کو نہیں جاننے والا بھی چند پارے پڑھ کے یہ لفظی ترجمے کے ان کے پورے قرآن کو بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ تو بھائی جیسا میں سمجھ گیا کہ میری عربی تھی کیا، جیسا میں سمجھ گیا، چند پارے اپنی پڑھا، میں نے پورا پڑھا نظر صاحب کا، ایک نہیں دو بار پڑھا، آپ بھی کم سے کم ایک بار پڑھ لو، نظر صاحب کا نہیں، جس پر بھی آپ کا عقیدہ ہو ان کا لفظی ترجمہ پڑھ لو، اور بھی حضرات کے ہیں لفظی ترجمے، تو آپ بھی قرآن کو سمجھ جائیں گے۔ کسی بھی جماعت سے جڑ کے کام کرو، دیکھیے میں کسی جماعت کے خلاف نہیں ہوں، کسی عالم کے خلاف نہیں، کسی جماعت کے خلاف نہیں، کسی بھی جماعت سے جڑ کے کام کریں ہم، لیکن ہمارا کیا ہونا چاہیے، قرآن کے مطابق ہم قرآن ترجمے سے پڑھ لیں، پھر بات
باقاعدہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کوئی جماعت کا کوئی فرد، کوئی شخص یا ذمہ دار ہم کو قرآن کے خلاف میں کوئی کام کرنے کہیں گے تو ہم بولیں گے نہیں بھائی السلام علیکم، یہ آپ کو مبارک کو ہم نہیں کریں گے۔ جیسا ایک ہوتا نا، میں ہمیشہ مثال دیتا، پلیٹ فارم 1 سے 10 تک کے پلیٹ فارم ہے، کسی بھی پلیٹ فارم پر کھڑے رہے ہوں، لیکن گاڑی نمبر 786 میں سفر بیٹھنا ہے، سفر کرنے کا ہے۔ ایسا یہ قرآن میں تو کوئی 786 نہیں ہے نمبر، لیکن اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو ہے نا قرآن، بس قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ہے۔ کسی بھی پلیٹ فارم میں رہو، کسی بھی جماعت سے جڑ کے کام کرے ہو، کوئی مذائقہ نہیں، جس کا کسی بھی جماعت یعنی امت مسلمہ کی جماعت بھائی، نہیں تو چلے کوئی دوسری جماعت امت مسلمہ کی نہیں ہے، جن کا نصب العین قرآن نہیں ہے، جن کا ایمان ہی قرآن میں نہیں ہے، اب بڑے بڑے نیکیوں کے کام کر رہے ہیں، وہ ہاسپٹل ڈال رہے ہیں، یہ ڈال رہے ہیں، وہ ڈال رہے ہیں، بہت سارے کام، ان سے جڑ جائیں گے۔ بولیں گے بھائی آپ نے تو بولے جڑو کسی بھی جماعت سے، تو کسی بھی جماعت کا مطلب امت مسلمہ کی جماعت جن کا نصب العین قرآن ہو، اس طرح سے جو بولے کہ ہم امت مسلمہ ہمارا نصب العین قرآن ہے، ہمارا ایمان قرآن پر ہے، ان سے جڑو۔ بھلے وہ قرآن سے پر بتاتے ہیں، پھر کوئی اگر بھگوڑے کیسا بھاگے قرآن کی آیت سے تو ہم نہ بنے بھگوڑا، ہم اس کو بولیں کہ بھائی آپ کا یہاں، تاکہ اس کے بھی میرے ایسے کہ ذہن میں آئے کہ بھائی اس آیت کے مطابق نہیں ہے نا آپ کا ایک ہاں یار، ارے ہو یار غلطی ہو رہی تھی میرے سے، تو وہ بھی سدھر جائے، یا نہیں سدھرتا تو اس کو اس کا مبارک، ہم اس کے مطابق کام کرنے والے بنے، کسی بھی جماعت سے جڑ کے ہم کام کریں۔ اگر کوئی اپنے ساتھ ہم کو لینا نہیں چاہتا کہ ہم قرآن کی بات کرتے تو اس کو پسند نہیں آتی، یہ بھی ہوتا، جیسا میرے ساتھ ہوا اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا، تو پھر اکیلا انفرادی کام کرے تو وہ بھی قرآن میں آیت موجود ہے کہ ابراہیم السلام سب سے کٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، دین اسلام پر قائم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دین ابراہیم پر قائم ہو جاؤ، یعنی دین اسلام پر آیتیں موجود ہیں، وہ اللہ رب العزت نے صاف انداز میں بتا دیا۔ تو اس طرح کا ہم ایٹیٹیوڈ رکھیں، یہ بھی ایک چیز ہے، جب ایسا رکھیں گے تو ایک انفرادی شروع کریں گے تو لوگ جڑیں گے تمہارے ساتھ، تمہارے درس سنیں گے، یا تم کسی کا درس سنیں گے، بیٹھیں گے وہاں تو تمہارے بات سمجھ میں آئیں گی، تو وہ انفرادیت سے پھر اجتماعیت آٹومیٹک بنیں گی۔ جیسے ابراہیم السلام قرآن میں بتا دیا کہ وہ اکیلے اپنے آپ میں امت تھے، یہ کہا کہ ایک انسان اکیلا ایمان والا ہے، اگر قرآن پر اس کا عقیدہ ہے اللہ کی بات پر، تو وہ انفرادی شکل نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں ایک امت ہے، مطلب جیسے ابراہیم السلام تھے اس طرح اللہ نے ٹریٹ کیا، تو لوگ جڑیں گے، پھر بات بڑھیں گی آگے، پھر لوگ اپنے پلیٹ فارم سے آپ کو بولنے بھی لگائیں گے، درس دینے لگاتے، کبھی کچھ مجھے میں دیتا بھی ہوں دوسرے پلیٹ فارم پہ درس، کبھی کسی کو ناگوارا گزرتا تو ڈبل سے موقع بھی نہیں دیتے وہاں درس دینے کا، تو نہ دے، لیکن کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، جو قرآن میں وہ بات پیش ہوگی، تو درس دینے دے چاہے مت دینے دے، کوئی یہ نہیں، لیکن جب بھی دینے دیں گے تو قرآن کی بات ہوگی، وہی کہا جائے گا۔ اس جماعت کا عقیدہ بھلے یہ ہو کہ دوزخ میں سے نکل جائیں گے، لیکن قرآن میں جو موجود ہے 15 مقامات سے زائد کہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو مجھے جب پیش کیا جائیں گا، میں وہ آیت اگر پیش کرنے لگائیں گے فلاں آیت لیجیے نا، اور اس میں جب آئیں گا خود ہو کے میں تھوڑی ایسا لوں گا اسپیشل طور پہ، لیکن جب وہ آیت پیش کریں گے 15-20 میں کی یہ آیت پر آپ 10 لیجیے، تو میں تو بولوں گا وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں، کیوں نہیں بولوں گا، کیوں میں وہ آیت کو چھپاؤں گا؟ آپ سے سب نے کوئی آیت کو چھپائے، وہی تو چاہتے تھے آپ سے سب سے لوگ اس وقت میں یہود و نصارہ کہ تھوڑا کمپرومائز کر لو، تو وہاں تو جمع نہیں کمپرومائز کا معاملہ، لالچ دی گئی، طرح طرح کی اذیتیں دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اچھی خاتون سے شادی کر دیتے، تم کو حکومت دے دیتے، حاکم بنائے تھے، وہاں جمع نہیں، لیکن بعد میں وہ گھسڑ گھاسڑ گھڑی گئی حدیثیں گھڑی گئی، اور ایسی حدیثیں جو قرآن کی آیت کے خلاف ہے، قرآن کی آیت کے خلاف میں جاتی، وہ حدیثیں ہمارے ایمان کا جز بنی ہوئی ہے بھائی، وہی جو گھسڑ گھاسڑ ہوا اس سے، اور اس میں کڑی سے کڑی ملائی جاتی، جبکہ قرآن کی آیت سے سیدھی ٹکراتی ہے، اور کڑی سے کڑی ملا کے اس کو معتبر بتائی جاتی ہے، مستند بتائی جاتی ہے حدیث کو، اور اس میں علماء الجھا دیتے ایک عام ایمان والے، تو جانچنے والا اعلیٰ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، بس اس سے جانچیں گے ہم ساری چیز کو، کوئی حدیث کو جانچیں گے، کس کی بھی بات کو، کوئی بھی ہمارے باپ کی بات رہے، کوئی بزرگ کی بات رہے، کس کی بھی رہے، اس سے جانچے جائیں گی، بس یہ ہمیں ایک ضابطہ بنا لے کام ایمان والا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت، اور پھر ہم یہ بھی سمجھے کہ مخالفت علم کی بنیاد پر کریں، ہم بغض کی بنیاد پہ نہ کریں، کہ ہم جس جماعت سے جڑے ہیں تو اس کی مخالفت نہیں کرنا، دوسرے کی مخالفت کرنا، اور شخصیت پرستی اور گرزبیت کو ہم بالکل چھوڑ دیں، بالکل علم کی بنیاد پر
مخالفت کرو، اور طریقہ مخالفت کا بڑے معتبر انداز سے، بڑے اچھے انداز سے ہم مخالفت کریں، مثبت انداز سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور موت تک اس پہ جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔